نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا جہلم سے کہ مفتی صاحب کیا یہ حدیث درست ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ حدیث درست نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا یہ حدیث درست ہے، یہ درست نہیں ہے؟ تو بھائی اس حوالے سے میرا فتویٰ بھی موجود ہے، وہ فتویٰ بھی انشاءاللہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، دیگر جگہوں پر شیئر کر دوں گا، مطالعہ کر لیں۔ بہرحال یہ حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 5 میں موجود ہے، اس طرح مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 میں موجود ہے، اسی طرح الحاکم فی المستدرک میں موجود ہے، دیگر بھی کتب حدیث میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے بھائی، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے عن عقبۃ بن عامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، امیر المؤمنین ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن یاد رکھیں یہ فرضیہ جملہ ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر، لیکن حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے گا ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافرہ مرتد ہے۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ السلام نے آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ بہرحال یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اس کو بالکل بیان کر سکتے ہیں۔